السلام علیکم، میرا نام ناظم الدین ناظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اکتوبر 2021 میں مجھے ترکی کے شہر استنبول جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے بہت سی تاریخی عمارتیں دیکھیں۔ مجھے خیال ہوا کہ کیونکہ میں ڈاکومنٹری کا پروڈیوسر تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ میں نے 30 سال کام کیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ تاریخ اسلام میں نے آٹومن امپائرز کو بھی پڑھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ناظرین کو بھی اس سفر میں شامل کروں۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ آج ہم استنبول کی سیر کو نکلے ہیں۔ جس سمت نظر ڈالیں وہاں کا منظر ٹھہر جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے۔ سب در و دیوار اپنی داستان سناتے نظر آتے ہیں۔ ہر عمارت آپ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ مسجد آیا صوفیہ کا تاریخی گنبد، گلاٹا ٹاور کی پرشکو عمارت، سلطان احمد کی بلو ماسک کے بلند مینار، ٹوپ کاپی میوزیم کی راہداریاں، یا حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر برستی ہوئی تجلیاں، یہ سب اپنی عظمت رفتہ کے نوحگر ہیں۔ ہر سیاح کی نظر صرف ان عمارتوں میں گم ہے۔ انہیں یہاں رہنے دیں، میں آج آپ کو ان عمارتوں سے ہٹ کر کسی اور ہی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ۔ اس وقت ہم بلو ماسک کی دیوار کے سائے میں ایک ریسٹورنٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں اسٹیج پر چند میوزیشین ایک دھن بجا رہے ہیں جس پر ایک صوفی رقص کر رہا ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ یہ درویش جذب و کیف کی حالت میں گھوم رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے زمین اپنے محور پر اجرام فلکی کے سیارے سورج کے گرد اور پورا نظام شمسی کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہی اس صوفی رقص کی اسپرٹ ہے۔ انگریزی زبان میں اسے صوفی ورلنگ اور ترکی زبان میں سماعزن کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سماع کا مطلب سننا اور فارسی زبان میں زن کا مطلب کرنے والا ہے۔ یوں سماعزن کا یہ لفظ وجود میں آیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صوفی رقص کی تاریخ کیا ہے اور جلال الدین رومی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ مخصوص پہناوا کیوں، کس لیے اور کن علامات کا مظہر ہے۔ طریقت کے کس سلسلے سے اس کا تعلق ہے۔ صوفی رقص کے ضوابط کیا ہیں۔ سماعزن کی محافل میں کون لوگ آ سکتے ہیں۔ اس طرح چکر لگانے کا ورلڈ ریکارڈ کیا ہے۔ درویشوں کا رقص اسلام کی صوفیانہ زندگی کی سب سے متاثر کن خصوصیات میں سے ایک ہے، اور یہ مولانا جلال الدین رومی سے منسوب ہے۔ مولانا رومی 30 ستمبر 1207 میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے اور 17 دسمبر 1273 میں ترکی کے شہر قونیہ میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں مولانا روم کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہا ہے۔ مولانا رومی کے مرشد شمس تبریز تھے۔ جس طرح بر صغیر میں قادری، چشتی اور سہروردی سلسلے زیادہ مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں مولوی سلسلہ بہت معروف ہے۔ مولوی در حقیقت مولانا روم کا معروف نام ہے، جسے خود بھی انہوں نے اپنی شاہکار تخلیق مثنوی مولانا روم میں اس طرح استعمال کیا ہے۔
مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ جیسا میں نے کہا، مولوی کا لقب ان کا رہا ہے، لہٰذا اسی نام کو سلسلہ طریقت کا نام دے دیا گیا۔ مولوی سلسلے کا مرکز قونیہ تھا۔ افلاقی کی مناقب العارفین کے مطابق رومی کے زمانے میں ہی ان کے پیروکار موسیقی اور ٹرننگ یعنی گردش کے طریقوں کے لیے جمع ہوتے تھے۔ آج بھی استنبول میں گلاٹا ٹاور کے قریب مولوی خانقاہ موجود ہے، جہاں سماع اور ذکر کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر مکتبہ فکر اور مذہب کے لوگوں کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ وجد و حال کی کیفیت صوفیوں میں بڑی عام روایت ہے۔ مولوی سلسلے نے اسے بہت ہی کلاسیکی صورت دے دی ہے، اتنی غیر معمولی ہے کہ عام دیکھنے والا بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ شکاگو میں یہ صوفی رقص اس وقت حاضرین کی بھرپور توجہ کا مرکز ہے۔ سن 2012 میں لندن میں 1 گھنٹے میں شفیق ابراہیم عبدالحمید نے 2905 چکر لگا کر گنیز بک میں ریکارڈ قائم کیا، جسے 2015 میں نکول میکلون نے 3552 گردشوں کے بعد توڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیقی اور رقص میں غیر معمولی کشش ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا روم کے دونوں ذرائع ابلاغ نے سرحدوں کو عبور کیا اور یہ نسلی تقسیم سے بھی بالاتر ہو گئے۔ ان کی نظموں کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں بڑے پیمانے پر ترجمہ ہوا ہے۔ مولانا رومی کو امریکہ میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والا شاعر قرار دیا گیا ہے۔ صوفیہ کے مولوی سلسلے میں ذکر کی ادائیگی روایتی لباس میں کی جاتی ہے۔ سمازن یعنی درویش کی اونچی ٹوپی اونٹ کے بالوں سے بنی ہوتی ہے، جو دراصل انا کے سنگ مزار کی نمائندہ ہوتی ہے۔ پھیلا ہوا سفید اسکرٹ انا کے کفن کا اظہار ہے۔ کالے رنگ کا چوغا ابتدا میں اتارنے کا مقصد شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ خدا کی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے سما شروع کرنے سے پہلے سمازن اپنے ہاتھوں کو مخالف سمت میں کندھے پر رکھتا ہے، جبکہ گردش کے دوران ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ کا رخ آسمان کی طرف کیا جاتا ہے، یعنی یہ خدا کی عنایات کو حاصل کرنے کی علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے اور آنکھوں کو موند لیا جاتا ہے۔ ذکر کی محفل کسی شیخ کی نگرانی میں کی جاتی ہے، جو کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، جہاں ہر درویش 3 بار گزر کر اس سے سلام کا تبادلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ گردش خود بائیں پاؤں پر ہوتی ہے اور اس کا مرکز بائیں پاؤں کی ایڑی ہوتی ہے، اور پاؤں کا تلوا یعنی پوری سطح فرش کے ساتھ ملی رہتی ہے۔ گھومنے کا محرک دائیں پاؤں کے ذریعے 360 ڈگری پر گھومتا ہے۔ اگر کوئی درویش بہت زیادہ مسحور ہو جائے تو ایک اور نگراں صوفی اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اس کی فراق کو آہستگی سے چھوتا ہے۔ درویشوں کا صوفی رقص ترکی کی قومی شناخت بن چکا ہے، اسی لیے ترکی آنے والا ہر سیاح اسے دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے۔ حکومتی ادارے یہ جانتے ہیں، اسی لیے ہر سیاحتی مرکز اور تفریح گاہ میں اس کے خصوصی شو رکھے جاتے ہیں۔ یہ درویشی رقص ایک قسم کا جسمانی طور پر متحرک مراقبہ ہے، جس پر مولوی سلسلے کے درویش عمل پیرا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی انا، نفس اور ذاتی خواہشات کی نفی کر کے اللہ کی ذات کو
اپنی توجہ کا محور بنا کر معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اس طرح گھومتے ہیں۔ اسی لیے سما کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ چند لوگ اسے اسلامی رنگ بھی دیتے ہیں، جو کچھ علماء کی رائے میں درست نہیں ہے، جبکہ کچھ مذہبی اور دینی اسکالر کا کہنا ہے کہ اس پر کوئی زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیقی اور رقص کی بعض صورتیں اور احوال دنیا میں تاابد رہیں گی۔ اگر یہ میڈیٹیشن ہو، یوگا کا نام پر ہو یا مراقبے کے نام پر ہو تو اس میں کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب کوئی اسے مذہب بنائے گا تو اس پر تنقید کی جائے گی، اس پر بات ہوگی اور اس کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک صوفی سلسلے کی تعبیر ہے، ترکی کے مولوی سلسلے کی۔